السلام علیکم ناظرین، پروگرام خبر کی خبر کے اسپیشل ایپیسوڈ کے ساتھ میں محمد عمر خان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، پاکستان کی سیاست میں جہاں جاگیرداروں، وڈیروں، سرداروں اور زرداروں کا بڑا اہم کردار ہے، وہیں پاکستان کی تشکیل سے لے کر آج تک پاکستان کے مسائل حل کرنے میں روحانی سیاسی شخصیات کا بھی بڑا اہم کردار ہے۔ اور پاکستان کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ پاکستان بنانے میں جہاں ہمارے اکابرین اور اسلاف نے بیش بہا قربانیاں دی، وہیں پر ان روحانی پیشواؤں نے بھی بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ آج پاکستان جن ان گنت مسائل سے دوچار ہے اس کا سیاسی حل موجود ہے، لیکن سیاستدان ناکام ہے پاکستان کو ترقی کی اس راہ پر گامزن کرنے کے لیے جس کے ثمرات عوام تک پہنچ سکیں۔ لیکن آج بھی پاکستان میں ایسی کئی سیاسی جماعتیں ہیں جو پاکستان کے عوام کا سوچتی ہیں اور اپنے ذاتی مفادات کو بالائے طاق رکھ کر اجتماعی مفادات کے لیے کوشاں ہیں۔ انہی سیاسی جماعتوں میں صف اول میں ہمیں دکھائی دیتی ہے پاکستان مسلم لیگ فنکشنل، یعنی پیر صاحب پگارا کی وہ جماعت جو روز اول اور پاکستان بننے سے پہلے اپنی ایک بڑی اہم تاریخ رکھتی ہے۔ لیکن آج پاکستان کے سیاسی مسائل جو بڑھتے چلے جا رہے ہیں، سماجی مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اس میں پاکستان مسلم لیگ فنکشنل کا کیا کردار ہو سکتا ہے اور قومی سطح کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کیوں ہمیں مسلم لیگ فنکشنل کا وہ کردار دکھائی نہیں دیتا جو ماضی میں دکھائی دیتا تھا، یا اب دیگر سیاسی جماعتیں آگے آنے کا موقع نہیں دے رہی، یہ تمام تر باتیں آج محیط ہیں۔ اور آج انہی باتوں کو کور کرتے ہوئے پاکستان کے مسائل کی نشاندہی بھی کریں گے اور ان کے حل کی جانب بھی بڑھیں گے۔ آج ہمارے ساتھ جو اہم شخصیت موجود ہے پاکستان مسلم لیگ فنکشنل میں، آپ اپنا ایک قد رکھتے ہیں، آپ اپنی ایک اہمیت رکھتے ہیں، اور مسلم لیگ فنکشنل کے آپ سینئر نائب صدر ہیں جناب پیر یاسر شاہ صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ، آپ سنائیں کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ۔ جو پاکستان کے اس وقت انگنت مسائل چل رہے ہیں اس میں اس وقت اگر ہم ہائی لائٹ کریں تو بے شمار مسائل ہیں، لیکن ایک خلا دکھائی دیتا ہے، یعنی سیاست کے اندر وہ لیڈرشپ نہیں ہمیں دکھائی دیتی جو واقعی عوام سے بہت زیادہ کہہ لیجئے کہ ہمدردیاں رکھتی ہو۔ ذاتی مفادات والے لوگ دکھائی دیتے ہیں جن کے نام پھر پاناما میں آتے ہیں، یا اپنی تجوریاں بھرنے والے لوگ دکھائی دیتے ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں جی، آپ کے سامنے سب کو عوام نے آزمایا ہوا ہے، دو تین چار دفعہ، تو عوام کو یہ چیز سوچنی چاہیے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ اور سب سے بڑی بات میں تو یہ کہوں گا کہ جی سب سے پہلے ہمارے لیے ملک ہے۔ صحیح ہے، چاہے آرمی کے لوگ ہوں، چاہے سیاستدان ہوں، چاہے بیوروکریٹس ہوں، یا چاہے جو ہے کاروباری حضرات ہوں، یا عام کوئی بھی ایک جو ہے عام نیچے سے لے کے اوپر تک کوئی بھی کوئی بندہ ہو، اس کو ملک کا سوچنا چاہیے۔ ابھی ہم جو ہے وہ اپنے ملک سے مخلص نہیں ہیں۔ اگر ہم اپنے ملک سے مخلص ہوں اور ہم یہ سوچیں کہ جی ہمارا اپنا ملک ہے تو یہ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جی خالی سیاستدان کو آپ، سب کا فرض ہے، ہم سب کا فرض ہے کہ ہم جو ہے اس ملک کو بچائیں اور اس ملک کے لیے ایسا کام کریں جو ایک ہمارے لیے، آپ خود سوچیں نا، ابھی آپ دیکھیں اور بھی دنیا میں ممالک ہیں وہ جو ہے کیا کرتے ہیں، وہ اپنا ملک کو اپنا ملک سمجھتے ہیں، تو جا کے چیزیں سیدھی ہوتی ہیں۔ صاحب کام تو سب کرنا چاہتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ طرز حکومت کیا ہوگا، جمہوری ہوگا، آمرانہ ہوگا۔ اور مسلم لیگ فنکشنل کی جب ہم ہسٹری دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا جو ہے ایک رول اس میں دکھائی دیتا ہے بیک پر۔ کیا اس میں حقیقت نہیں ہے؟ دیکھیں جی، اسٹیبلشمنٹ کے بغیر تو کوئی بھی اس ملک میں نہیں چل سکتا، چاہے پیپلز پارٹی ہو، چاہے نواز شریف ہو، چاہے کوئی اور ہو۔ اسٹیبلشمنٹ کا رول تو ہے۔ دیکھیں یہ ملک ہے تو اسٹیبلشمنٹ کے سسٹم میں ہی چلے گا کہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کا رول ہوگا ہی تو چلے گا۔ یہ جو جمہوری جماعتیں اپنے آپ کو دعوے کرتی ہیں، جمہوریت تو اپنی جگہ ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کا رول بھی ہر جگہ پہ رہتا ہے، وہ چیک اینڈ بیلنس بھی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ کو بہت چیزیں دیکھنی بھی پڑتی ہیں۔ تو یہ اگر کوئی کہے کہ جی ہمارا کوئی اسٹیبلشمنٹ جو ہے یہ ملک کے سسٹم میں لیکن اب اسٹیبلشمنٹ کے سہاروں پہ تو حکومتیں نہیں بنائی جا سکتی۔ نہیں، وہ نہیں بنائی جا سکتی، لیکن پھر بھی اسٹیبلشمنٹ کا رول رہتا ہے۔ صحیح ہے۔ یہ جو دعوے دار ہیں جمہوریت کے علم بردار بنتے ہیں، بالخصوص پاکستان پیپلز پارٹی، کیا یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے زیر اثر ہیں؟ دیکھیں جی، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سب کے رابطے ہوتے ہیں، اور رابطے اس سینس میں نہیں ہوتے کہ غلط سینس میں نہیں ہوتے، لیکن دیکھیں نا، آپ کو اسٹیبلشمنٹ کی ہیلپ چاہیے ہوتی ہے کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی جگہ پہ چاہیے ہوتی ہے۔ اور اسٹیبلشمنٹ دیکھیں، کوئی انڈیا کی اسٹیبلشمنٹ تو ہے نہیں، ہمارے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، تو اس کے ساتھ آپ کو یہ جمہوریت تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کا رول رہتا ہے اور رہنا چاہیے، تاکہ جو ہے آپ جو ہے ایک سسٹم سے چل سکیں۔
صحیح ہے. کیا کس سسٹم کی طرف آپ نشاندہی کر رہے ہیں؟ یہ لوگ بھی تو سسٹم چلا رہے ہیں, انہوں نے پہلے بھی اپنا ایک ٹینیور پورا کیا سندھ میں, اس وقت بھی موجود ہے پاکستان پیپلز پارٹی. آپ دیکھیں نا, میں تنقید کسی پارٹی پہ نہیں کرنا چاہتا, لیکن سب سے بڑی بات ہے آپ پیپلز پارٹی کا بھی اگر آپ ماضی دیکھیں, جو ہے ابھی جو ہے 5 سال ان کو پورے ملے, پورے 5 سال جو ہے گورنمنٹ کی, تو اس میں سمجھتا ہوں کہ جو عوام یا جو ہے عام آدمی جو ہے اس کو پتا ہے کہ جی پیپلز پارٹی نے کیا اس ملک کے لیے کیا, اور جو ہے کیا ڈیولپمنٹ کے کام کیے, باقی ایجوکیشن سیکٹر میں کیا کیا, آپ کے ہیلتھ سیکٹر میں کیا کیا. باقی کرتے ہیں کہ تھر میں انہوں نے سڑکوں کے جال بچھا دیے ہیں, پانی کا مسئلہ حل کر دیا. ابھی وہی وہ اس کا یہ کہ اس کا اچھا حال یہ کہ جو اگر آپ جو ہے نکلیں اور جو ہے ایک سروے کریں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے جس طرح ان کو کام کرنا چاہیے تھا انہوں نے کام نہیں کیا, فنڈز جو ہے جس طرح لگانے چاہیے تھے نہیں. لیکن نا پیپلز پارٹی کیوں جو ہے پورے پاکستان سے جو ہے وہ ختم ہو کے سندھ پہ آ کے بچی ہے, اور سندھ میں بھی آ کے جو بچی ہے تو وہ یہ کہ جو ہے ابھی گورنمنٹ ہے ان کی 4 لوگ ان کے ساتھ ہیں, تو ایک سسٹم چل رہا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں اگر ہوا چینج ہوگی تو پیپلز پارٹی کی پوزیشن یہ نہیں رہے گی, جو کیونکہ جو پیپلز پارٹی ڈیلیور نہیں کر سکتی. جو ہوا ہمیں اس وقت دکھائی دے رہی ہے سیاست کے میدان میں, اس میں یہ بھی دکھائی دے رہا ہے کہ مسلم لیگ نون نے بھی ایسا لگتا ہے کہ الیکشن کی تیاریاں شروع کر دی ہیں بلا شبہ, اور 2018 کے لیے جو ہے پیپلز پارٹی بھی متحرک دکھائی دے رہی ہے. زرداری صاحب نے تو اب مفاہمت کے دروازے بھی بند کر دیے. پی ایم ایل ایف کہاں پہ کھڑی ہوئی ہے؟ دیکھیں جی, ہم حقیقت یہ بتائیں کہ جو ہے ہمارا جو ہے وہ یہ کہ ہم پی ایم ایل این کے ساتھ جو ہے ہم کولیشن میں ہیں, فیڈرل میں, اور جو ہے سندھ میں آپ کو پتہ ہے اپوزیشن میں. تو ہم اپنا جو ہے ہم تو ہمیشہ فیڈریشن کی, پیر صاحب نے, بڑے پیر صاحب, موجودہ پیر صاحب ہمیشہ فیڈریشن کی بات کرتے ہیں, تو ہم تو فیڈریشن کی بات ہمیشہ کرتے ہیں. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جی اگر فیڈریشن کو لے کے ہم چلیں گے, ایسے ہو سکتا ہے بیچ میں پیپلز پارٹی نے کہا کہ جی ہم مل کے جو ہے کولیشن کرتے ہیں اور جو ہے سندھ میں گورنمنٹ بناتے ہیں. کیوں نہیں کیا پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ نے رابطہ یا اتحاد؟ وہ ایشو یہ تھا کہ جو ہمیں جو مین تھا وہ کرپشن کا تھا کہ جی یہ جو کرپشن کے ایلیگیشنز ہیں, چیزیں یہ جو ہے ہٹیں, یا جو آپ اپنی پالیسی تھوڑی چینج کریں. کیا آپ کو لگتا ہے نون لیگ پہ کرپشن کے کوئی چارجز ہوں گے جیسے معاملے کے بعد, اور پھر چارجز ہوں گے, لیکن جو ہے وہ تھوڑا پیناما کا الگ چیپٹر آ جاتا ہے نا. یہاں تو دیکھیں نا جو حالات آپ نے دیکھیں گے, یہاں تو میٹرو بسز کے اندر جو ہے اربوں روپے کے پروجیکٹ دکھائی دیتے ہیں, لیکن پھر اس میں بھی کرپشن کی باتیں ہوتی ہیں. اس پہ انکوائری ہونی چاہیے نا, اس پہ انکوائری کر رہے ہیں. اور پارٹی کہتی ہے کہ احتساب جو ہے صرف سندھ میں ہو رہا ہے, پیپلز پارٹی کا ہی ہو رہا ہے. نیب بھی ایسا لگتا ہے صرف پیپلز پارٹی کے لیے بنائی گئی ہے. آپ اتفاق کرتے ہیں اس بات سے, اختلاف رکھیں گے؟ نہیں, دیکھیں ایسی بات نہیں ہے. ابھی دیکھیں فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے اپنا ایک کردار ادا کر رہی ہے. جو ہے ابھی تو آپ ہر بندہ یہ بولتا ہے کہ جی پیپلز پارٹی اور جو ہے نواز لیگ آپس میں ملے ہوئے, ہر بندہ یہ بول رہا ہے. ابھی بھی جو ہے جیسے یہ چل رہا ہے, نواز شریف آئے سندھ میں اور زرداری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں لاہور میں, پنجاب میں. تو لوگ جو کہہ رہے ہیں, جو لوگوں کی باتیں سن رہے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی ابھی مجھے نہیں پتا, لیکن لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ آپس میں ملے ہوئے جو ہے, اور اس طرح کی کہانی چل رہی ہے کہ جی کوئی وہ وہاں بیٹھا ہے, یہ یہاں بیٹھا ہے, لیکن عملی کوئی کام اس طرح کا نہیں ہو رہا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہے نواز شریف صاحب جیسے اگر آ رہے ہیں سندھ میں, اچھی بات ہے. پورا پاکستان کے وزیر اعظم ہیں, ان کو آنا چاہیے. بلوچستان بھی جا رہے ہیں, سندھ بھی آ رہے ہیں, تو اچھی بات ہے. اور پراپرلی الیکشن ہونے چاہیے, اور جو ہے ایسا نہیں, اور سیٹنگ والی کہانی نہیں چاہیے. ابھی دیکھیں نا عمران خان صاحب بھی, وہ بھی تھوڑے جو اس ٹائم پہ مجھے تھوڑے ٹھنڈے نظر آ رہے ہیں. وہ اس وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ جو یہ وہ انتظار کریں, پاناما کا انتظار کریں ہوں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ماحول چینج ہوگا آگے کچھ مہینوں میں, 2-4 مہینوں میں ماحول چینج ہونا چاہیے. اور خاص طور پہ سب جو ہے اس کو دیکھ رہے ہیں کہ جی پاناما میں کیا ہوتا ہے, تو خاص طور پر پاناما دیکھتے ہیں کہ کیا اس کا رزلٹ آتا ہے, پھر پتا چلے گا کہ جی کیا کہانی ہے, کس طرف ماحول جا رہا ہے, کیا ہونے جا رہا ہے. چلیں میں اپنے اس پوائنٹ کو کنکلوڈ کرتا ہوں. عمران خان کو ہم نے دیکھا کس طریقے سے وہ ابھرے, اور ان پر بھی یہ چیزیں ایلیگیشن جو تھے کہ بھائی اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کر رہی ہے, اور باقاعدہ جنرل پاشا کا نام تک لے دیا گیا تھا اپوزیشن کی جانب سے, جو عمران خان کی مخالفت کرتے تھے. وہ گروم کر گئے, انہوں نے اپنی ایک اسٹرینتھ بنا لی. پی ایم ایل ایف جو اتنے وقت سے موجود ہے وہ اپنی اسٹرینتھ بھی نہیں بنا پائی, اور جو بنائی وہ لوگ بھی ٹوٹ کر جانے لگے. اس کے پیچھے کیا وجہ؟ دیکھیں میں بتاتا ہوں آپ کو, پی ایم ایل فنکشنل کچھ لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ جی پی ایم ایل فنکشنل ختم ہو گئی اور یہ ہو گیا اور ہو گیا. اس طرح کی بات نہیں. دیکھیں ہماری اپنی سیٹیں, اپنا سسٹم ہے, ایسی کوئی بات نہیں. اور خاص طور پہ میں بتا دوں آپ کو کہ خالی پی ایم ایل ایف سے جو ہے لوگ نہیں گئے. ابھی اب دیکھیں نا آپ کے جو پورے ملک میں جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ نواز لیگ کی ہے, جی جی, اس کے ایم این اے بھی چلے گئے, اس کے لوگ بھی جا رہے ہیں.
آپ کی پی ٹی آئی سے جو ہے وہ لغاری صاحب جو ہیں یا پہلے صدر رہ چکے ہیں سندھ کے. شاہ صاحب 189 سیٹیں قومی اسمبلی میں ان کے پاس ہیں. چند ایک چلے جاتے ہیں انہیں فرق نہیں پڑتا. مثال وہ بھی گئے. تو یہ آپ نہیں کہہ سکتے. اور دیکھیں نا اپوزیشن میں جو ہے لوگ مشکل سے رہتے ہیں. ہم تو دیکھیں اپوزیشن کر رہے ہیں نا, تو اپوزیشن میں آپ کو بھی 3 ساڑھے 3 4 سال ہمیں ہو گئے. تو لازمی ہر بندے کی مجبوری ہوتی ہے. اگر 2 لوگ چلے گئے یا 3 لوگ چلے گئے تو وہ لازمی اپنی ان کی کوئی مجبوری ہوگی, اس حوالے سے گئے ہوں گے. اگر آج ہم گورنمنٹ میں ہوتے یا کولیشن میں تو ہمارے لوگ نہیں جاتے. یہ تو ایک ہے سلسلہ کہ جی جب آپ دیکھتے ہو کہ پاور نہیں ہے تو پھر جو ایک سیاست تو زیادہ لوگ پاور کے لیے وجہ سے کرتے ہیں نا. تو وہ 2 لوگ 3 لوگ چلے گئے تو اس میں کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. ہماری اپنی ایکسٹرینتھ ہے. ابھی میں مثال دیتا ہوں آپ کو. جی یہ سیاست سے ہٹ کے میں ایک مثال آپ کو دے دیتا ہوں. پیر صاحب ابھی اپنے کچھ دن پہلے روحانی دوروں پہ تھے, سانگڑ اور ان علاقوں میں تھے. تو ہر جگہ پہ 8 لاکھ 7 لاکھ 6 لاکھ 5 لاکھ جو ہے ہر جگہ پہ مجمع تھا. اور ان کو کوئی جو ہے پیر صاحب جو ہے ان کو کوئی پیسے دے کے یا کوئی بریانی دے کے نہیں وہاں عقیدت مند ہیں. عقیدت مند ہے. تو دیکھیں وہ ایک اسٹرینتھ ہے اور وہ ایک بہت بڑی اسٹرینتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہوئی ہے. تو وہ سیاست سے ہٹ کے بھی ایک بڑا سسٹم ہے. اور جو سیٹیں پیر صاحب کی ہیں وہ رہیں گی. ہاں ابھی اگر ہم محنت کریں, ابھی کا ہم ایک سسٹم ایسا بنائیں تھوڑا اور زیادہ آگے ہیں تو سیٹیں ہماری بڑھ بھی سکتی ہیں اور جو ہے ہم جو ہے زیادہ سیٹیں لے سکتے ہیں. یہاں تو ابھی بنیادی عنصر یہ ہے نا کہ جیسے امتیاز شیخ صاحب چلے گئے, جام مدد علی چلے گئے یا پھر کامران ٹسوری چلے گئے, تو اب ریپرزینٹ کون کرے گا؟ اب یہ دیکھیں نا ہم لوگ مر تو نہیں گئے, ہم لوگ بھی بیٹھے ہوئے. اور دوسری بات یہ کہ میں مثال لکھ دیتا ہوں آپ کو کہ جو ہمارے بڑی ٹیم ایسی بات نہیں ہے. مظفر حسین شاہ ہے جو ہے, اس کے علاوہ جو ہے آپ سمجھیں کہ جو ہے ہمارے ایم پی ایز ہیں 9-10 ایم پی ایز ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ایم این ایز ہمارے پاس ہیں, سینیٹر, مطلب اس طرح بہت بڑی ٹیم ہے ہمارے پاس. ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں مظفر یہ کیا نام ہے ان کا, امتیاز شیخ بھی جو ہے کچھ سال پہلے ایس ڈی اے نے بنائی تھی, اس کے پھر وہ ہماری پارٹی میں آئے. صحیح. جام مدد علی بھی ایک زمانے میں پیپلز پارٹی میں تھے, پیپلز پارٹی سے ہمارے پاس آئے. اور جو ہے اس طرح جو لوگ آئے تو اس سے مطلب یہ دیکھیں سیاست ہے, کچھ کبھی آپ یہاں بیٹھیں گے کبھی وہاں بیٹھیں گے. ابھی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں میں آپ کو. ابھی جو ہے وہ آپ کے فیصل صالح حیات صاحب وہ پیپلز پارٹی سے چلے گئے تھے, صحیح ہے, واپس آ گئے. اس کے علاوہ جو ہے آپ دیکھیں نا ابھی اور بھی لوگوں نے جوائننگ کی. حکیم بلوچ صاحب تھے, وہ جی نواز لیگ میں چلے گئے تھے, ابھی واپس پیپلز پارٹی. ایک طرف آپ فرما رہے ہیں کہ عقیدت مند ہیں پیر صاحب, نہیں میں مثال آپ کو دے رہا ہوں. ایک طرف لوگ چھوڑ کے بھی نہیں, دیکھیں یہ عقیدت مند تو نہیں ہے, یہ سیاست والا سسٹم تھا نا, سیاست اور روحانی. ہاں تو وہ جو ہمارے دیکھیں ہماری جو اپنا جو سیٹیں ہیں وہ اپنی سیٹیں ہیں, وہ انٹیکٹ ہیں, ایسی بات نہیں. لیکن سیاست میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہے آپ اگر جو ہے فرض کریں کہ جو ہے کولیشن میں ہو کسی کے ساتھ, یا فرض دیکھیں ہماری اتنی سیٹیں ہوتی ہیں, ہم کولیشن, ہم گورنمنٹ تو نہیں بنا سکتے نا, لیکن ہم کولیشن میں رہتے ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے فیڈرل میں سپورٹ کر دی, پالیسی تو وہی بنانے, سسٹم سارا وہ کرتے ہیں, ہم ان کی سپورٹ کر جاتے ہیں. اس میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے جی ہمارے کو 1-2 چیزیں مل گئیں تو ہمارے جو لوگ ہیں جو الیکٹڈ ریپرزینٹیوز ہیں وہ جو وہاں پہ جا کے کچھ نہ کچھ کر جاتے ہیں, تھوڑے بہت جو بھی اپنے لیول پہ کر جاتے ہیں. یہ والی بات ہے. باقی جو ہے 2 لوگ آئے 2 لوگ گئے. میں مثال آپ کو دیتا ہوں. ابھی اگر جو ہے ماحول ابھی چینج ہو جاتا ہے, ابھی مہینے 2 کے بعد اگر پورا سینیریو چینج ہو جاتا ہے, صحیح, تو پھر آپ دیکھنا جو ہے جیسے لوگ بھاگ رہے ہیں پھر واپس بھی آ سکتے ہیں بہت لوگ. اور یہ تو دیکھیں سیاست کا ایک ہے سسٹم, کوئی پیپلز پارٹی میں جائے گا, کوئی نواز, جس کو جہاں سننے والے سمجھیں گے کہ جمہوریت کی بساط لپیٹ کر ایک نیا سیٹ اپ قائم کرنے کے لیے پی ایم ایل ایف کو رکھا. نہیں, میں ایسی بات نہیں کر رہا. دیکھیں میں بڑی آپ کو جو ہے کلیئر بات بتاؤں کہ حالات چینج ہونے میں تو دیر نہیں لگتے نا. ابھی آپ کے سامنے جو ہے آپ خود کہہ رہے ہو کہ جی پاناما کا ایشو آ رہا ہے, پاناما کا یہاں پہ کرپشن آ رہا ہے. تو جب کرپٹ لوگ پکڑے جائیں گے تو پھر کون آئے گا؟ صحیح, صاف ستھرے لوگ آئیں گے نہیں آئیں گے؟ لیکن انہوں نے اپنے جانشین بھی تو تیار کیے ہیں. وہاں مریم نواز بھائی ایک میری بات سنیں, جانشین تو ہے لیکن سب پہ جو ہے بالکل ہے, لیکن ہم بھی تو ہے نا وہاں پہ. ایسی بات نہیں ہے, اگر وہ ان کے جانشین تو ہم لوگ بھی بیٹھے ہوئے, ہم لوگ تو سارے جانشین کے علاوہ جو ہے مین لوگ بیٹھے ہوئے جو کرپٹ ہے ہی نہیں نا, کرپشن کسی نے کی ہے. تو ہم بھی اپنا جو کردار ادا کریں گے, ایسی بات نہیں ہے. اور میں وہ اس پہ نہیں کہہ رہا کہ جی ان کو ہٹا کے جی اچانک ہمیں لے آئیں گے, ایسی بات. وقفے پہ جانے سے قبل لاسٹ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ پیر صاحب پگارا اور جو سابقہ پیر صاحب پگارا تھے, ان کی پالیسیز میں کچھ ڈفرینس آپ دیکھتے ہیں؟ لوگ یہ کہتے ہیں, مبصرین یہ رائے اپناتے ہیں, ایون میڈیا پرسنز اور تجزیہ کار, کہ سابقہ پیر صاحب پگارا کی جو پالیسیز تھیں یا ان کا جو اثر و رسوخ یا ہولڈ کرتے تھے, وہ چیزیں ہمیں موجودہ پیر صاحب میں نہیں دکھائی دیتی. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں شاہ مردان شاہ پیر صاحب پگارا مرحوم جو تھے, وہ ان کی بھی اپنی وہ جو پالیسی تھی, موجودہ پیر صاحب جو ہے پیر صبغت اللہ شاہ راج تھی, وہ بھی وہی پالیسی لے کے چل رہے ہیں, ان کے نقش و قدم پہ چل رہے ہیں جو ان کی پالیسی تھی. آپ دیکھیں نا
फेडरेशन کی بات بڑے پیر صاحب بھی کرتے تھے, موجودہ پیر صاحب بھی کرتے تھے. صحیح. پاکستان آرمی ملک بچانے کی بات موجودہ پیر صاحب بھی کرتے تھے, بڑے پیر صاحب بھی کرتے تھے. تو یہ ایسی بات نہیں ہے, جو پالیسی بڑے پیر صاحب کی تھی وہی پالیسی چلتی آ رہی ہے. اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ جی یہ ان کی پالیسی چینج ہے, ان کی وہ ایک ہی پالیسی ہے. وہ ان کے والد تھے جو ہے وہ جو پالیسی چھوڑ کے گئے اسی پالیسی کو فالو کرتے ہوئے ہم لوگ چل رہے ہیں. صحیح ہے. ناظرین ایک مختصر سا وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد آ کر گفتگو ہوگی پاکستان کے اس وقت کے موجودہ سیاسی مسائل کے حوالے سے اور مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے مستقبل کے لائے عمل پر پی ایم ایل ایف اپنا کیا رجحان رکھتی ہے, یہ بھی جانیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ فنکشنل کے سینئر نائب صدر جناب پیر یاسر شاہ. شاہ صاحب مجھے بتائیے کہ اس وقت جو سینیریو ہم دیکھ رہے ہیں, بارہا یہی سیاسی جماعتیں باریاں لیتی جا رہی ہیں. عوامی مسائل اپنی جگہ ہیں, کرپشن کا طوفان جو ہے سامنے ہے اور مہنگائی میں ہوش ربا اضافہ ہو رہا ہے, بے روزگاری کی بھی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے, خواندگی کی شرح نہیں بڑھ پا رہی ہے, اندرون سندھ کے مسائل جوں کے توں ہیں, لیکن ان کی باریوں کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوتا اور ایسا لگتا ہے کہ عوام بارہ بار انہی کو ووٹ دیتے ہیں. کیا واقعی اس میں حقیقت ہے؟ دیکھیں جی, یہ تو آپ کے سامنے ہے, جو مہنگائی ہے یا جو باقی چیزیں آپ کے سامنے ہیں, اور اس کو تو عوام کو سوچنا چاہیے اور عوام کو یہ چیز دیکھنی چاہیے. دیکھیں نا, اگر جو ہے آج پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی یا پی ٹی آئی یا پی ایم ایل ایف کوئی بھی آتا ہے تو عوام کی طاقت سے آتا ہے نا. صحیح. مین تو عوام کی طاقت ہے. اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ جو ہے وہ 19-20 ہو جاتی ہے کہانی, لیکن مین تو عوام کی ہے نا طاقت. تو عوام کو یہ چیز دیکھنی چاہیے. جب تک آپ یہ مانتے ہیں کہ عوام ان کے ساتھ ہے, ابھی دیکھیں عوام بیچاری جو ہے وہ ہمیشہ سے بیوقوف بنتی آ رہی ہے. ابھی عوام کو اپنی آنکھ کھولنی چاہیے اور عوام کو ایسے لوگوں کو لانا چاہیے آگے جو ہے جو ملک کے لیے اور ان کے لیے کام کریں. اور جو ہے ابھی میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے آگے چینج آنا بھی چاہیے اور لوگوں کو جو ہے وہ ہمارے جو عوام ہے ان کو یہ دیکھنا بھی چاہیے کہ دیکھیں جی ایک عرصے سے ان کے ساتھ فراڈ ہوتا آ رہا ہے. تو فراڈ کو ختم کرنے کے لیے جو ان کو جو ہے اچھے لوگوں کو چننا چاہیے, اچھے لوگوں کو آگے لے کے آنا چاہیے. ابھی ہمارے پاس تو دیکھیں نا, یہ ہے کہ جو ہے فرض کریں ایک بندہ ہے, اس کی ایک جو ہے فرض کریں ایک وڈیرا ہے, اس کے نیچے جو اس کے پورے جو لوگ ہیں تو وہ اسی سے باؤنڈ ہیں, اس کو ووٹ دیں گے. وہ جس کو کہیں گے فرض کے وہ کہیں پیپلز پارٹی کو. یعنی ابھی بھی وہ جاگیردارانہ سرمایہ دارانہ نظام موجود ہے. مثال میں نے آپ کو دی. ابھی اگر آپ چلے جائیں پنجاب میں تو چودھری ہے, اگر آپ ٹرائبل ایریاز میں چلے جائیں تو ملکس ہیں, اب اگر آپ جو ہے بلوچستان میں چلے جائیں کوئی نواب ہے کوئی سردار ہے. دیکھیں نا وہ لوگ جو ہے ان کے ساتھ ہیں تو وہ جہاں جائیں گے تو ووٹ ان کو دیں گے. لیکن پھر بھی میں شہر کے لوگوں کو کہوں گا, جو شہر کے لوگ ہیں وہ اپنی آنکھ کھولیں. اور جو ہے ابھی شہر کے لوگ تو یہ جو ہے وہ کسی کے پابند نہیں ہیں. تو شہر کے لوگ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں جو شہری علاقے ہیں وہاں پہ جو ہے کم سے کم جو ہے وہ اپنے ایسے لوگ کو جو ہے وہ الیکٹ کرائیں جو ان کے لیے کام کریں, شہر کا کام کریں, ملک کا کام کریں, ملک کے لیے کام کریں. یہ مہنگائی جو ہے بہت آپ سمجھیں جو ہے دیکھیں نا ایک عام آدمی جو ہے کس طرح گزارا کرتا ہے وہ خود پتا ہوگا. جو 5-10 ہزار آپ اگر کراچی کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو ضمنی الیکشن میں ملیر سے پیپلز پارٹی ہی جیت گئی, بالکل جیت گئی. لیکن وہاں پہ جو ہے تھوڑا اس طرح کا ایشو ہو گیا, حالات پیدا ہو گئے. اور دیکھیں میں مثال آپ کو دیتا ہوں, ابھی جب آپ گورنمنٹ میں ہوں گے تو گورنمنٹ میں جو ہے آپ لازمی جو ہے پولیس آپ کے ساتھ ہوگی, آپ کے جو سرکاری مشینری کا استعمال سرکاری مشینری کا استعمال ہوگا, تو لازمی وہ پھر جو ہے نیوٹرل چیز نہیں رہتی. ابھی جو ہے اگر جو ہے نیوٹرل الیکشنز ہوں پھر پتہ چل جائے. ابھی 2018 میں دیکھتے ہیں کیا رزلٹ آتا ہے, کراچی کی کیا چیز بیٹھتی ہے آ کے جو ہے پیپلز پارٹی کہاں سے جیتتی ہے, ایم کیو ایم پاکستان کہاں سے جیتتی ہے, پی ایس پی کہاں سے جیتتی ہے, باقی جو ہیں وہ پی ٹی آئی ہے ہمارے ہیں. دوسرے لوگ ایکٹیو تو دکھائی دے رہے ہیں نا. پی ایم ایل ایف کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں 2018 کے لیے, آپ کا کیا پلان ہے؟ دیکھیں جی ہم فل جو ہے تیار ہیں, ہم تیاری کر رہے ہیں. ایون ابھی آپ کو پتا ہوگا ہمارے جو ہے وہ الیکشن جو ہے جہاں مدد علی صاحب جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ جی چھوڑ کے چلے گئے, تو ان کے بھی جو ہے وہ وہاں پہ ضمنی الیکشن ہے اس سیٹ پہ. صحیح. تو اس کی بھی ہم تیاری کر رہے ہیں, ہمارے لوگ جو تیار آ جاتا ہے. اس کے لیے آپ نے یہ اسٹریٹجی اپنائی کہ جام خاندان کے ہی کسی شخص کو آپ نے جی وہ جام نفیس صاحب ہیں ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں, وہ جو ہے جام صادق علی مرحوم جو تھے ان کے بھائی کے بیٹے, تو وہ جو ہے ہماری پارٹی سے ٹکٹ سے کھڑے ہوئے. صحیح. اور جو ہے بڑا انٹرسٹنگ الیکشن ہو گیا. جی ود ان فیملی ہو گیا, کیونکہ جام صاحب بھی مدد علی بھی ان کے رشتہ دار تھے, جام صادق علی صاحب کے بھانجے تھے. اچھا, ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ سرکاری مشینری کا بے دریغ استعمال بھی ہوتا ہے, دوسری جانب پہلے بھی جام مدد علی صاحب وہاں سے جیت چکے ہیں, تو کیا امکانات آپ کو دکھائی دیتے ہیں؟ میں حقیقت بتاؤں آپ کو کہ جو ہے وہاں پہ جو ہے ایک جو پیر صاحب کے اپنے جو فنکشن لکھے اچھے ووٹ ہیں اس ایریا میں, اور وہاں مقابلہ ہوگا اور اچھا مقابلہ ہوگا. اور خاص طور پہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو جہاں مدد علی صاحب ہیں
وہ جو ہے ابھی جب پیپلز پارٹی میں گئے تو وہ ایک مطلب آپ سمجھیں کہ فنکشنلی کا وہاں پہ بہت اچھا ایک جو ہے ووٹ ہے وہاں پہ, اور آپ کو پتہ چل جائے گا اگر دھاندلی نہیں ہوتی اور جو ہے نیوٹرل الیکشنز ہوتے ہیں تو آپ کو آئیڈیا ایک ہو جائے گا کہ جی کیا رزلٹ آتا ہے یہ پی ایس 81 ہے میرے خیال میں. بلدیاتی الیکشن دیکھنے کے بعد اور سانحہ خیرپور کے بعد آپ امید کرتے ہیں کہ نیوٹرل یا میرٹ بیسڈ الیکشن کروا سکے گی پیپلز پارٹی اپنے؟ نہیں, ابھی جو ہے مجھے جو انفارمیشن ہے کہ جو ہے انہیں پیپلز پارٹی نے جو اپنے وزراءوں کو اور جو ہے باقی جو لوگ ہیں ان کو سب کو کہے کہ جی آپ جو ہے اس پہ توجہ دیں, بلکہ ابھی تو الیکشن پوسٹ پون ہو گئے, 20 تاریخ کا کہہ رہے ہیں کہ جی وہ اس جام نواز علی میں جو الیکشن ہوگا پی ایس 81 میں, تو وہ جو ہے انہوں نے کوئی 20 اپریل کو مجھے لگتا ہے جو میرے خیال میں کر دیا. تو اس میں یہ کہ جو ہے میں سمجھتا ہوں ابھی بھی انہوں نے یہ دھاندلی کے چکر میں, کیونکہ ابھی بھٹو صاحب کی بتا رہے ہیں کوئی برسی ہے 4 جی, تو اس چکر میں انہوں نے جو ہے پوسٹ پون کیے, کیونکہ جو اگر وہ برسی پہ جائیں گے تو پھر یہاں پہ جو ہے دھاندلی نہیں ہو سکے گی. اچھا, تو وہ اس دھاندلی کے چکر میں جو ہے اس کو جو ہے انہوں نے جو الیکشن کمیشن کو بولا ہوگا کہ جی آپ آگے کر دیں, تو انہوں نے آگے کر دیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے ہم نے تو الیکشن کمیشن کو بھی لکھا ہے اور جو ہم نے بلکہ جو ہے سب کو بتایا کہ جی یہاں پہ ہوگی بڑے پیمانے پہ دھاندلی, اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بھی اچھی نہیں ہے, حالات خراب ہو سکتے ہیں اور لوگ حالات خراب کرا بھی سکتے ہیں. اچھا, اب دیکھیں تو لہٰذا جو ہے اس میں جو ہے آرمی کو جو ہے وہاں پہ ہونا چاہیے اور رینجرز کو بھی اس طرح بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جی دیکھیں جی کہ باہر جی شو شا کے لیے کھڑے ہوں, وہ پراپرلی جو ہے اس کو نیوٹرل طریقے سے کرائیں سسٹم کو. اچھا شاہ صاحب, یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک جانب جہاں پی ایم ایل ایف کے لیے کہا جاتا ہے جی اسٹیبلشمنٹ کا اثر و رسوخ ہے یا بیک ہینڈ ہے, وہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی الیکشن والی کنڈیشن ہوتی ہے تو اس میں آپ اتنی زیادہ سیٹس بھی نہیں لے پاتے ہیں, تو یہ کہیں خود ساختہ بنائی ہوئی کنڈیشن تو نہیں ہے؟ دیکھیں جی, میں بتاؤں آپ کو کہ ہماری جو ہے تقریباً لاسٹ اس سے پہلے جو تھے الیکشنز تو 15-16 سیٹیں ہماری ایم پی اے کی تھیں اور 5 سے 6 ہماری ایم این اے کی سیٹس ہو جاتی ہیں, ایک آدھ پھر بیچ میں سینیٹر بھی نکل آتا ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ جو ہماری اپنی سیٹیں ہیں وہ ابھی سے نہیں, شروع سے اتنی سیٹیں رہتی ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ اگر ہم محنت کریں اور پراپرلی اس کو ورک کریں تو بڑھا بھی سکتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. باقی رہی بات جو ہے کیا وجوہات ہے, آپ پراپرلی ورک کیوں نہیں کر پا رہے یا کرنا نہیں چاہتے؟ نہیں, کرنا چاہنے کی بات نہیں. دیکھیں ایک ہوتی پالیسی ہوتی ہے اپنی بڑوں کی, جو پالیسی ہوگی اسی حساب سے ہم چلیں گے. لیکن یہ کہ جو ہے کوشش ہم کریں, انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم اس کو انکریز کرائیں گے سیٹوں کو, اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک اہم رول ادا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. صحیح, 2013 کے الیکشن میں بھی آپ نے الائنس بنایا, 10 جماعتی الائنس تھا, وہ کوئی خاطر خواہ ہمیں نتائج نہیں دکھے اس کے؟ اس میں تھوڑی مس مینجمنٹ ہو گئی. اگر ہم اکیلے لڑتے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم زیادہ سیٹیں اٹھا سکتے تھے. اس میں یہ تھا کہ جی اگر کسی کینڈیڈیٹ نے کہا کہ جی, کسی پارٹی نے کہا کہ جی ہماری یہاں پہ زیادہ ووٹ ہیں تو آپ بیٹھ جائیں, تو ہم نے اپنا کینڈیڈیٹ بٹھا دیا وہاں پہ. اچھا, حالانکہ وہاں پہ ہمارے زیادہ ووٹ تھے تو ہمارا کینڈیڈیٹ وہاں سے جی بھی سکتا تھا. دوسری بات یہ دیکھیں نا, 13 کے الیکشن تو بہت زیادہ دھاندلی ہوئی. آر اوز کے الیکشنز تھے, خود زرداری صاحب کہتے ہیں, تو خالی سندھ میں تو نہیں تھے, پورے پاکستان میں وہ کہہ رہے تھے. صحیح ہے, جس طرح کہہ رہے ہیں ہم تو سندھ کو جو مطلب زیادہ ہمیں نقصان پہنچا اس میں کہ جی مطلب ہے کہ جو ہے ہمارا کینڈیڈیٹ اگر آپ جو ہے جائیں دیکھیں تو ہر الیکشن میں ہر سیٹ پہ آپ سمجھیں گے ہمارے کوئی سمجھیں گے 200, 500, 1000, 2000, 1500, 2000, 4000 کے ڈفرینس سے ہمارا بندہ جو ہے ہارا ہے. تو یہ تو سیدھی سیدھی دھاندلی ہوئی 2013 کے الیکشن میں, اور جو ہے راتوں رات جو ہے نتائج چینج کیے گئے. تو ہمارے پاس 30-35 سیٹیں ایم پی ایس کی آ گئی تھی تقریباً. اچھا, لیکن جو یہ دھاندلی ہوئی اور جو ہے راتوں رات پیسے چلائے گئے اور راتوں رات دھاندلی کر کے جو ہے ہمیں ہروایا گیا. یہ تو ہمارے آپ سمجھیں 30-35 ایم پی ایس تھے ہمارے. تو 2018 کے لیے بھی اسی قسم کا کوئی الائنس بنے گا؟ مشرف صاحب کے ساتھ کس قسم کے ابھی رابطے ہیں؟ دیکھیں ابھی یہ ہے کہ جو ہے میں سمجھتا ہوں پہلے تو الیکشن سے پہلے سیٹل ہوگا کہ پی ایس پی اور پاکستان جو ایم کیو ایم پاکستان ہے, دیکھتے ہیں وہ آپس میں بنتے ہیں یا اسی طرح رہتے ہیں. کیونکہ پھر تو اگر یہ لوگ دیکھیں, یہ بھی ایک بڑی قوت ہے ہماری سندھ کی, اور جو ہے ان کی بھی اچھے خاصے. اگر یہ علیحدہ رہتے ہیں تو پی ایم ایل ایف کس کا ساتھ دے گی یا کس کو اپنے ساتھ رکھنا چاہیے؟ دیکھیں جی ابھی 2 دن پہلے بھی جو ہے اس طرح کی بات نکلی کہ جو ہے اینٹی پیپلز پارٹی فورسز ایک ہو جائے اور جو ہے ایک سسٹم بنائے سندھ میں مل کے, کہ جی مطلب ہے کہ نیکسٹ گورنمنٹ بھی بنائی جائے جس میں ہم سارے ہیں, ایم کیو ایمس جو ہیں ساری ہو جاتی ہیں. اگر لیکن وہی والی بات ابھی انتظار کرنا پڑے گا, دیکھنا پڑے گا کہ جی حالات بنتے کیا ہیں. جو ہے پی ایس پی اور پاکستان حالات بنائے گا کون بنائے گا حالات؟ دیکھیں اب یہ آپس میں ہی بنائیں گے نا, سارے مل کے آپس میں بن کے, جو پارٹی کے لوگ ہیں وہ بنائیں گے. ابھی اگر یہ آپس میں بن جاتے ہیں, دیکھیں نا آج بھی جو ہے وہ 2 دن پہلے بھی جو ہے کوئی ایم پی چلا گیا پاکستان کا, ایم کیو ایم پاکستان کا پی ایس پی میں,
تو یہ چیزیں دیکھیں ابھی یہ کیا ہوتا ہے, کون ان کو لیڈ کرتا ہے, کیا ہوتا ہے اس چیز کا, تو جا کے پتا چلے گا. خاص طور سے سندھ کی میں بات بتا رہا ہوں. صحیح ہے. مشرف صاحب سے جو ملاقاتیں ہوئیں اس کا کیا حال احوال رہا, اس کے کیا نتائج نکلیں گے, یا صرف وہ جنرل ملاقاتیں تھیں؟ پیر صاحب کی دبئی میں ہوئی تھی, انہوں نے دعوت دی تھی پیر صاحب کو, پیر صاحب گئے تھے, جو ہے ملاقات میں بھی ساتھ تھا ان کے. وہ تو جنرلی ملک کے حوالے سے بات ہو جاتی ہے یا جنرلی بات ہو جاتی ہے. پیر صاحب کی ان سے دوستی بھی ہے, تو وہ بھی بات. آپ کو لگتا ہے کہ مشرف صاحب کا کوئی رول بچا ہے پاکستان کی سیاست میں؟ لیکن کیوں نہیں, وہ 10 سال انہوں نے ملک کو چلایا ہے, پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی رہ چکے ہیں, تو رول تو جو ہے ہو سکتا ہے. جب معین قریشی ٹائپ لوگ کو بھی لا کے جو ہے یہاں پہ وزیر اعظم بنا سکتے ہیں, تو ان کا بھی رول بھی ہو سکتا ہے, کیوں نہیں ہو سکتا. اور جو ہے ان کی پارٹی ہے, اگر دیکھیں جو ہے وہ ایکٹیو ہو سکتے ہیں یا کوئی سلسلہ بنا سکتے ہیں اپنا, تو کیوں نہیں ہو سکتا. صحیح ہے, ہر لیکن چیز پاسبل ہے. اس وقت یہ بھی تو دکھائی دیتا ہے کہ وہ سیاسی جماعتیں جو پہلے سے موجود ہیں, جو ایک اپنا نظریہ بھی رکھتی ہیں اور ان کا پاس ایک بڑا زبردست موروثی سیاسی نظام بھی موجود ہے, وہ جگہ دیتی ہی نہیں ہے چاہے کتنی بھی کوشش کر لی جائے. اور پھر اگر جگہ بنانی پڑتی ہے تو پھر جمہوری روایتوں کو کراس کرنا پڑتا ہے, تو اس کے بعد پھر یہ بھی باتیں ہوتی ہیں کہ جی یہ جمہوریت کے ڈیریل کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں. نہیں, ایسی بات نہیں ہے, لیکن اس چیز کو دیکھیں ختم کرنا پڑے گا ایک طریقے سے, کیونکہ دیکھیں کچھ جماعتیں ایسی ہیں جن نے اتنا پیسہ کرپشن سے کما لیا ہے, وہ کسی کو کرپشن سے کما لیا جو آپ کو آگے ہی نہیں آنے دیتی, تو وہ بہت جگہوں میں پیسہ لگ جاتا ہے. جیسے میں نے بتایا آپ کو لاسٹ الیکشن 13 میں یہی ہوا نا کہ پیسے بڑے پیمانے پہ لگے, تو جا کے جو ہے ہم لوگ سیٹیں ہارے. راتوں رات 2-2 کروڑ 4-4 کروڑ جو ہے وہ دے دیے گئے, تو راتوں رات وہ چینج ہو گئے آپ کے جو ہے نتائج, اور جو ہے پورا سسٹم ہی چینج ہو گیا. تو یہ تو مطلب ہے کہ بہت جگہوں پہ بات ہوتی ہے کہ جی سندھ گورنمنٹ پرچیز کی گئی تھی, یہ باتیں بھی کی جاتی ہیں. تو ابھی میں نہیں اس میں پڑھنا چاہتا, ابھی تو مجھے پرانی بات ہو گئی. ابھی ہم کوشش کریں گے کہ جی 2018 کے الیکشن میں وہ صاف شفاف ہو جائے, اور جو ہے وہ اس طرح ہو جائے کہ جو کم سے کم. چلیں وقفے پہ جانے سے قبل بتا دیں کہ 2018 میں آپ کس حلقے سے کھڑے ہوں گے؟ دیکھیں ابھی پارٹیز ڈیسائیڈ کر کے, میں ایسے یہ حیدرآباد میں PS50 وہاں سے جو ہے ورک کر رہا ہوں, آ رہا جا رہا بھی وہاں پہ, اس کو تھوڑا ہم نے وہاں پہ کیا ہوا ہے. لیکن جو ہے دیکھیں میں 1 سیٹ سے کھڑا ہوتا ہوں, 2 سیٹ سے کھڑا ہوتا ہوں, پھر دیکھتے ہیں پارٹی سے ڈیسائیڈ کرے گی. صحیح. اور الیکشن آپ اسی طریقے کا ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں یا دیکھنا چاہتے ہیں جس میں برادریاں سپورٹ کریں, یا پھر عوام کے ساتھ آپ گھلے ملیں؟ دیکھیں ہم تو عوام کے ساتھ ہیں. میں جو ہے وہ آج بھی جو ہے صبح سے شام تک عوام کے ساتھ ہی رہتا ہوں. مطلب ایون اپنا جو ہے ہوتا ہے نا کہ زیادہ ٹائم عوام کے ساتھ ہی ہوتا ہے. کراچی ہوتے ہیں یا حیدرآباد ہوتے ہیں, یا پھر آل اوور جہاں پہ جو ہے کوئی فنکشن ہوتا ہے, کوئی پروگرام ہوتا ہے پارٹی کا, یا کوئی عوامی کوئی ایسی بات ہوتی ہے, تو وہاں پہنچ جاتا ہوں میں خود بھی. تو عوام اس کے ساتھ ہیں, عوام ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے ناظرین, ایک مختصر سا وقفہ لیں گے. وقفے کے بعد آ کر بات کریں گے پاکستان میں جاری وہ تمام تر منصوبے جس پر عالمی برادری کی بھی نظر ہے, اور کراچی کی سیاست میں بدلتے ہوئے حالات آخر کیا نتائج نکالیں گے, اور PMLF کراچی میں اپنی کوئی پوزیشن بنا سکے گی اس اسپیس میں جو کریٹ ہوا ہے MQM لندن, MQM پاکستان اور PSP کے بعد. کون یہ اسپیس کور کرے گا یا پاکٹس بنیں گے, یہ ساری باتیں ہوں گی ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں پیر یاسر شاہ. شاہ صاحب مجھے یہ بتائیے, CPEC ایک بڑا بنیادی ہمارا جو ہے منصوبہ ہے, اور اس کو بہت وقت لگا, لیکن الحمدللہ اب یہ ایگزیکیوشن والے پروسیس تک پہنچا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ اس کے جو تمام تر کریڈٹس ہیں کس کے پاس جانے چاہیے, یا جائیں گے مسلم لیگ نون کے پاس جائیں گے کیونکہ آپ ان کے اتحادی بھی ہیں, یا پھر اس میں پاکستان آرمی کا بڑا اہم کردار ہے جنرل راحیل شریف کا؟ دیکھیں جی پیپلز پارٹی کے جو دوست ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی زرداری صاحب نے جو ہے وہ یہ سارا کیا اور جو ہے اس کو سسٹم کو بنایا اور CPEC کو لے کے چلے, پھر جو ہے ان کی گورنمنٹ ختم ہو گئی. نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی کریڈٹ گوز ٹو می, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے سارا کیا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں راحیل شریف صاحب کا جو ہے بہت بڑا رول ہے اس میں. اگر جو ہے وہ پراپرلی اس پہ ورک نہیں کرتے, اور جو آرمی اگر اس پہ ورک نہیں کرتی, تو میں نہیں سمجھتا, کیونکہ آج بھی دیکھیں نا پوری آرمی جو ہے اس ایریا میں ڈیولپ ہے, اور جو ہے آرمی ان کو فل جو ہے وہ ٹھیک ہے صحیح, FWO کا اس میں ایک بڑا ہے, اور جو ہے ٹھیک ہے وہ جو پرائم منسٹر ہوگا انہوں نے بھی ساری کی ہوں گی, سگنیچرز کی ہوں گی, ان کو اپروو کیا ہوگا. لیکن مقصد ہے آرمی کا بہت بڑا رول ہے, اور آرمی نے اس کو چاہا کہ جی یہ چیز ہو, تو اس پہ سارا سسٹم بنا ہے. اور راحیل شریف کو میں بالکل کریڈٹ گوز ٹو ہم, اس نے جو یہ کیا, اور جو انہوں نے جو پوری اپنی ایک جو ہے بٹالین وہاں جو ہے لگوا دیے کہ جی یہ CPEC کو دیکھنا ہے, اور یہ ہمارے پاکستان کا فائدہ ہے. ان کی پرفارمنس کی وجہ سے اسلامی اتحادی
باقی ممالک کی جو ایک سربراہی مل رہی ہے ان کو فوج کی, وہ اس کا ایک کریڈٹ ہے. بالکل کریڈٹ ہے, اور یہ میں سمجھتا ہوں پاکستان بہت ترقی کرے گا. ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے حالات پہلے سے بہت بہتر ہو گئے. لا اینڈ آرڈر اگر آپ دیکھیں تو پوری پاکستان میں, اگر آج سے آپ کچھ سال پہلے دیکھتے تو روزانہ بم بلاسٹ, یہ چیزیں دیکھیں, یہ کریڈٹ دیکھیں جاتا ہے پریزیڈنٹ گورنمنٹ کو بھی جاتا ہے, جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کو میں کہوں گا کہ جی یہاں پہ جو ہے سیکورٹی فورسز تو لازمی جو ان کے آپریشن ضرب عضب اور پھر اب رد الفساد بالکل نہیں ہو سکتا تھا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنٹ گورنمنٹ کو جاتا ہے, کیونکہ گورنمنٹ بیٹھی ہوئی تھی یہاں پہ, جو ہے گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے اور وہ کری, اور خاص طور پہ جنرل راحیل شریف کو کہ انہوں نے جو ایک بہت بڑا کردار ادا کیا, سختی بھی کی, اور خاص طور پہ جو ہے یہ دہشت گرد سارے ختم کیے, اور جو ہے آپ کے ملک میں امن لے آئے. نہیں تو آپ دیکھیں نا بم بلاسٹ تو آئے دن ہوتے تھے, اور جو ہے حالات کس طرح, حکومتیں ابھی بھی اپنا کردار ادا نہیں کر رہی. دیکھیں سانحہ 7 شریف کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی نے نہ ذمہ داروں کو ابھی تک تعین ہو سکا, اور سب سے امپورٹنٹ فیکٹر اس میں یہ کہ جو افراد شہید ہوئے اس میں یا زخمی ہوئے ان کے لیے جو امداد کا اعلان ہوا وہ ابھی تک انہیں نہیں ملا. آپ بتا رہے ہیں اسی طرح کی بات ہے. دیکھیں یہ چیزیں تو دیکھیں اللہ کے لیے بھی بندہ کرتا ہے. ابھی جو ہے جو لوگ شہید ہوئے ان کو پیسے پہنچانے چاہیے تھے, دینے چاہیے تھے. مجھے نہیں پتا میں خام الزام کسی پہ لگاؤں, لیکن جو ہے یہی سننے میں آ رہا ہے کہ جی پیسے جو ہے وہ نہیں پہنچے لوگوں کو, جو بیچارے شہید ہوئے ان کو پیسے نہیں پہنچے, جو زخمی ہوئے ان کو پیسے نہیں ملے. ابھی ولا عالم اس پہ انکوائری ہونی چاہیے ان تمام اور خاص طور پہ عوامی سیکیورٹی میں بتاؤں آپ کو, سیکیورٹی جو ہے اس طرح کی جگہوں پہ 7 شریف ہے یا اس طرح کی درگاہیں یا اور جگہیں, یا پھر حملے ہو سکتے ہیں. ہمیں پہلے بھی آپ دیکھیں انٹیلیجنس ایجنسیز نے جو ہے وہ بولا تھا کہ جی یہاں پہ جو حملے ہو سکتے ہیں. تو یہ وہاں پہ بتا رہے ہیں کہ جی پولیس والے جو ہے کوئی 30-40 جو ہے وہ الاٹڈ تھے اس کے لیے, لیکن جو ہے وہاں پہ تھے 2-3 لوگ پولیس جو آپ کے سیکیورٹی. تو یہ چیزیں دیکھنی چاہیے جو ہے جو وہاں کے جو ایریاز کے ایس ایس پیز ہیں, اور خاص طور پہ سی ایم سندھ کی رسپانسبلٹی کے دیکھیں وہ سندھ میں جو ہے ایسی جگہوں پہ جو سیکیورٹی کو بڑھائے, اور جو ہے ہم ایک سی پیک کے پروسیس سے گزر رہے ہیں, تو اس میں اور بھی ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں. دیکھیں نا ایسے ممالک ہیں جو نہیں چاہ رہے کہ پاکستان میں چائنا اور پاکستان کا ایک جو ریلیشن بڑھے, اور یہ آپ کا گوادر جو ہے یہ جو ہے سی پورٹ جو ہے کامیاب ہو. تو وہ بیسکلی جو ہمیں اس چیز کے لیے پریپیئر رہنا چاہیے, اور ہمیں جو ہے یہ کرنا چاہیے کہ جو خالی سندھ نہیں پورے پاکستان میں ہمیں جو سیکیورٹی جو ہے وہ ہائی الرٹ رکھنی چاہیے کہ خدا نخواستہ کوئی ایسا واقعہ نہ ہو. صحیح. یہ جو عوامی مسائل ہیں جس پہ عوام چاہتی ہے کہ کوئی ان کی آواز بنے, بے شک آپ سندھ اسمبلی کے فورم پر نصرت سحر عباسی یا دیگر کے ذریعے یہ تمام تر چیزیں سامنے تو آتی ہیں, لیکن آپ منظم ہو کے پوری ایک کمپین کیوں لانچ نہیں کرتے, کوئی مہم کیوں نہیں چلاتے, آپ سڑکوں پر کیوں نہیں آتے ان عوامی مسائل کے حل کے لیے؟ نہیں, یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, سڑکوں پہ جو ہے آنا چاہیے, سب کو آنا چاہیے, کیونکہ اگر جو ہے اسی طرح کے حالات رہے تو جو ہے عوام نکلے گی, تو عوام سے پہلے آپ نکلے, عوام کو لے کے نکلے کہ جی اس طرح کے حالات ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں آپ, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو یہ میں یہی تو جاننا چاہ رہا ہوں کہ ڈرائنگ روم کی سیاست سے کبھی ہم باہر نکل پائیں گے؟ نہیں نکلیں گے, یہ آخر میں جو لوگ نکلیں گے, جب بالکل تنگ ہو جائیں گے تو پھر بالکل لوگ نکلیں گے. اور ان کی قیادت کون کرے گا؟ قیادت ہم لوگ کریں گے. صحیح. یہ بتائیے کہ اس وقت مسلم لیگ نون کے لیے آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے پاناما کی سچویشن کو دیکھتے ہوئے؟ کیا وزیر اعظم صدر کو یہ ریکویسٹ کر دیں اسمبلی تحلیل کرنے کے لیے, یا الیکشن کی طرف نون لیگ کو بڑھنا چاہیے؟ کیا سینیریو ہونا چاہیے؟ دیکھیں ابھی یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے کورٹس کے اوپر. ابھی تو اس پہ ہم کچھ نہیں بول سکتے کہ کورٹ میں ان کا سلسلہ چل رہا ہے. ابھی کورٹ, آنریبل کورٹ کیا فیصلہ دیتی ہے, نواز شریف کے حق میں دیتی ہے یا خلاف دیتی ہے, اب یہ تو دیکھنا پڑے گا کہ جی انہوں نے لازمی ساری ججمنٹ ان کو دینی ہے, اور جو ہے اس کے بعد پتہ چلے گا کہ جی یہ ارلی الیکشنز ہوتے ہیں یا جو ہے ایسے ہی سلسلہ چلتا ہے, یا جو ہے کوئی نیا پرائم منسٹر آتا ہے, یا جو ہے کلین چٹ مل جاتی ہے پرائم منسٹر صاحب کو. ابھی یہ تو دیکھنا پڑے گا, یہ تو ابھی پتہ نہیں کیا ہوتا. ٹھیک ہے. کیا پرائم منسٹر کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک بھی لا سکتی ہے اپوزیشن؟ میں نہیں سمجھتا فی الحال, کیونکہ جو یہ سب ویٹ کریں اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. تو پھر وہ والی بات جو آپ پہلے سیگمنٹ میں خود کہہ رہے تھے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی اندرونی سطح پر ایک ہی ہے, پھر اس میں کتنی صداقت یا کتنی کمی ہے؟ یہ ایسے پتہ چلے گا, کیونکہ ابھی کل بھی جب پرائم منسٹر صاحب حیدرآباد آئے تو میرے اپنی بات نہیں ہے, میں 4 لوگ ساتھ بیٹھا ہوں تو سارے کہہ رہے تھے کہ یہ ڈرامے بازی چل رہی ہے, اور آپس میں ملے ہوئے یہ دونوں, نواز شریف اور زرداری صاحب. لیکن وہی ہے, ابھی اس کو ایسے پتہ چلے گا آپ کو کہ اگر آگے جا کے جو ہے واقعی جو ہے حالات چینج ہوتے ہیں, اور جو پراپرلی جو ہے نواز لیگ جو ہے آ کے جو ہے سندھ میں جو ہے پراپرلی جو ہے کام کرتی ہے, تو پتہ چل جائے گا, وہ آپ کو خود محسوس ہو جائے گا. اور دیکھتے ہیں کہ جو ہے پنجاب میں پھر جو ہے پیپلز پارٹی کیا کرتی ہے,
کیا ماحول بنتا ہے، تو وہ آپ کو خود ہی مہینے دو میں سمجھتا ہوں ظاہر ہو جائے گی بات. صحیح ہے. کراچی کی سیاست پر آپ کا کیا فوکس ہے؟ دیکھیں کراچی کی سیاست آپ کو جیسے پتا ہوگا لاسٹ الیکشن میں بھی ہم نے جو ہے کوئی تقریباً 12 سے 15 کینڈیڈیٹس ایم پی اے کے کھڑے کیے تھے. 4 سے 5 کینڈیڈیٹس ہم نے کھڑے کیے تھے. کوئی ایک بھی نہیں جیتا اس میں؟ نہیں جیتا نہیں، لیکن اچھا مطلب ہم نے جو ہے اچھا ایک آئیڈیا ہمیں ہو گیا، اچھا ریزلٹس آئے. لیکن مقصد یہ کہنے کا کہ جو پھر 10 جماعتی اتحاد میں بھی تھے ہم لوگ، اور جو ہے پھر یہ کہ جو ہے اس کی وجہ سے اس کو بٹھا دو. جس طرح حیدرآباد میں آپ اپنے حلقے کے لیے کوششوں میں مصروف ہیں، کراچی میں آپ حلقوں کو اسپیسیفائی کیوں نہیں کر لیتے ہیں؟ یہاں پہ کچھ حلقے ہیں ہماری، میں بتاؤں آپ کو کہ جو ایک لہاری میں جو ہے ہنگورا برادری ہے، وہاں سے ہم نے لاسٹ وہاں پہ جو ہے اچھے جو ہے ووٹس لیے، لیکن پھر وہ گینگ وار کا چکر تھا وہاں پہ، تو جو ہے وہ پورا الیکشن الٹا سیدھا وہاں پہ ہو گیا. آپ سمجھتے ہیں آپ کراچی میں اس کے علاوہ جو ہے فاروق ستار صاحب کا جو حلقہ ہے رنچوڑ لائن کا، وہاں پہ ایم پی اے کا میں نے کینڈیڈیٹ کھڑا کیا تھا وہاں سے، تو وہ بھی ایک اچھا ریزلٹ وہاں سے آیا. وہ بھی وہاں پہ ہمارے پاس برادری ہے، وہ پیر صاحب کی بلکہ مرید ہیں، جماعت کے لوگ ہیں، تو جو ہے سلاوٹ برادری، تو وہاں سے بھی ہم نے لوگ کھڑے کیے تھے. پھر گلشن حدید سے ہم نے اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کیا تھا. تو اس طرح مطلب کراچی سے ہر جگہ سے ہم نے اپنے لوگ کھڑے کیے تھے. لیکن ابھی میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے ابھی اسپیس ہے، کہ ابھی جو ہے اگر آپ دیکھیں تو مطلب ہے کہ جو تھوڑا کیونکہ اس ٹائم میں متحدہ قومی موومنٹ تھی اور جو ایک مطلب بہت زیادہ ان کا ایک تھا، لیکن ابھی میں سمجھ رہا ہوں کہ سسٹم تھوڑا ویک ہوا ہے کراچی میں. تو پیپلز پارٹی بھی کوشش کری ہے اپنا اسپیس بنانے کے لیے. پی ٹی آئی کی میں پوزیشن تھوڑی کمزور دیکھ رہا ہوں، ان کو اپنا کرنا چاہیے، کردار ادا کرنا چاہیے. عمران خان صاحب کو آنا چاہیے سندھ میں، اور خاص طور پہ کراچی میں. اگر وہ کیوں پہلے جو ان کی جو ایک اسٹرینتھ تھی وہ مجھے کمزور نظر آ رہی ہے، وہ بہتر جانتے ہوں گے وہ لوگ. اور جو ہے ہمارے کو بھی مطلب اگر ہم محنت کریں یہاں پہ کراچی میں تو بہتر ہو سکتا ہے ہمارا سلسلہ، جو ہے ہم سیٹ نکال سکتے ہیں کراچی سے، 1-2 سیٹیں ہم نکال سکتے ہیں کراچی سے. میں زیادہ کی کلیم نہیں کرا، لیکن ہم 1-2 ایسی جگہیں ہیں جہاں سے ہم سیٹیں نکال سکتے ہیں. ٹھیک ہے ناظرین، ایک مختصر سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد آ کر جو ہے اس سیشن کو کنکلیوڈ بھی کریں گے، اور پاکستان کی سیاست میں مسلم لیگ فنکشنل باتوں کے علاوہ بھی کچھ کرنے جا رہی ہے یا نہیں جا رہی، یہ بھی جانیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ فنکشنل کے سینئر نائب صدر جناب پیر یاسر شاہ صاحب. شاہ صاحب یہ بتائیے کہ اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پالیٹکس کے اندر ایک پیسے کا جو رجحان ہے یا پیسے کی جو فراوانی ہے وہی پھر آگے لے کر آتی ہے اس پولیٹیشن کو یا ایم پی ایم این اے تک پہنچاتی ہے. سیاست سے پیسہ اور اس کا جوڑ توڑ کب ختم ہوگا؟ یہ نہیں ختم ہوگا تو پھر کرپشن کبھی نہیں ختم ہوگی. دیکھیے جی، آپ کو پتا ہے الیکشن جو ہے جو لڑتا ہے تو آج کل تو یہ ہے سلسلہ کہ جی 2-4-5 کروڑ روپے تو جو ہے عام بندہ لگا جاتا ہے. اصولاً تو یہ ہوتا ہے کہ جی ایک لمٹ ہے آپ کی، اگر الیکشن کمیشن کے اس میں آپ دیکھیں تو ایک لمٹ ہوتی ہے کہ جی اتنے پیسے آپ لگا سکتے ہیں الیکشن میں. لیکن ہمارے پاس تو جی وہ سلسلہ اس طرح کا ہے کہ کوئی 2 کروڑ لگا رہا ہے، کوئی 10 کروڑ لگا رہا ہے، 15 کروڑ لگا رہا ہے. تو یہ سلسلہ تو ہے، الیکشن میں پیسے لگتے ہیں، خرچے بھی ہوتے ہیں، لوگ الگ الگ. تو وہ لوگ آج پھر صحیح کر رہے ہیں جو خریداری بھی کرتے ہیں بڑے، جن پر اربوں روپے کی کرپشن کا الزام ہے، انہیں اگر تاج پہنائے جا رہے ہیں تو پھر صحیح کر رہے ہیں. لیکن بزنس ہو گیا نا، یہ تو بزنس ہو گیا. جب تک وہی میں کہہ رہا ہوں کہ کرپشن نہیں روکی جائے گی تو ہر بندہ کہے گا جی میں ایم پی ایم این اے بن کے یا وزیر بن کے جو ہے کرپشن کروں. تو اس چیز کو روکنا پڑے گا، اور اگر یہ چیز رک جاتی ہے تو اچھا ہو جائے گا. اور کرپشن دیکھیں نا، خالی میں بتاؤں آپ کو جو ہے خالی سیاستدانی سب کرپشن کرے، ہم نیچے سے اوپر تک سب کرپٹ ہیں. یہ چیز ہمیں جو ہے ختم کرنی پڑیں گی. اپنے آپ کو، ہر بندے کو اپنے آپ میں جھانکنا پڑے گا تو جو کہ مسئلہ حل ہوگا. پاکستان کے میڈیا کا کیا رول دیکھتے ہیں آپ پاکستان کی سیاست میں؟ دیکھیں جی، میڈیا جو ہے وہ جیسے آپ کو پتا ہے کہ ان کو پرویز مشرف صاحب کے بعد جو ایک اچھا رول ملا، اور میڈیا ایک بہت اسٹرانگ پوزیشن پہ آ گئی ہے ہمارے ملک میں. تو ان کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور آنیسٹلی کرنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں میڈیا ہاؤس سے سیاسی جماعتوں کے ترجمان نہیں بن گئے ہے. اس طرح بھی مجھے نظر آتا ہے، بہت جگہوں پہ نظر آتا ہے کہ جی کوئی چینل کس کی فیور کر رہا ہے، کوئی چینل کس کی فیور کر رہا ہے. حالانکہ ہم لوگ، میں تو بتاتا ہوں ان کو، میں سب کو کہتا ہوں کہ بھائی فنکشن لیگ کو بھی آپ لوگ لے کے چلا کرو. بہت جگہوں پہ ہمارے فنکشن ہوتے ہیں لیکن جو چلتا نہیں ہے. تو وہ میں نے ان کو بتایا، میں نے کہا جی آپ ہمیں بھی لے کے چلو. کیا وجہ ہے میڈیا کیوں فنکشنل لیگ کو اتنی توجہ نہیں دیتا؟ ابھی یہ تو پھر آپ لوگ بتائیں گے، کیونکہ جو ہے کچھ آپ کی طرف سے بھی تو ایسے، خاص طور پہ میں بتاؤں آپ کو، جو ہے سندھ میں اگر آپ دیکھیں تو ایک اہم ہمارا رول ہے. اور سندھ میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے ایم پی اے بھی بہت زیادہ ہیں، اور جو ہے ایک اپوزیشن بھی ہم کر رہے ہیں، پراپر حقیقی دو وجوہات ہو سکتی ہیں. اس کو جو ہے یہ تو میڈیا بتائے گی کہ جی کیوں ہمیں اس طرح جو ہے وہ نہیں. یا تو میڈیا آپ کے مخالفین کے اثر و رسوخ میں آ گیا، ہو سکتا ہے کیا بولنا، یا آپ نے میڈیا کو اتنی توجہ نہیں دی. نہیں، ہم تو دے رہے ہیں توجہ، ہم تو توجہ دیتے ہیں، لیکن جو ہے یہ تو پھر جو ہے آپ لوگ سے پوچھیں گے کہ جی چکر کیا ہے سارا. صحیح ہے. اس وقت پورے پاکستان کی جو اس وقت سیاسی صورتحال ہے ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس بھی کی، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں اس سیاسی صورتحال میں پاکستان کی بہتری کے لیے کون سا طبقہ
صحیح کردار ادا کر سکتا ہے؟ نوجوانوں سے آپ کی کچھ امیدیں ہیں وابستہ؟ نوجوان جو ہے ہمارا فیوچر ہے، اور جو ہے ان کو ہی آگے لے کے چلنا ہے سسٹم کو. تو اگر جو ہے وہ اپنا کردار ادا کریں گے تو ملک کی بہتری ہوگی، اور جو ہے ملک ان کے لیے ہی ہے، نوجوانوں کے لیے، جن نے ٹائم اپنا گزار لیا انہیں تو گزار لیا، لیکن جو ہماری یوتھ ہے وہی جا کے جو ہے آگے ان کا ہی فیوچر اچھا ہوگا. اور یہ دیکھیں رسپانسبلٹی ہم سب کی ہے، چاہے بچہ ہو، چاہے بڑا ہو، چاہے کم عمر کا ہو، سب کو جو ہے اگر ملک کے لیے ہم کچھ کریں گے تو ہمارا ملک آگے بڑھے گا. تو یہ کہ جو ہے ہم اپنی جو ہے آنکھیں کھولیں اور ایسے لوگوں کو آگے لے کے آئیں جو آپ کے ملک کے مفاد میں اور آپ کے مفاد میں. لیکن شاہ صاحب، نوجوانوں کو تعلیم میں یکساں مواقع ملنے چاہیے، ان کے لیے روزگار کے مواقع ہونے چاہیے، ہیلتھ کے مواقع ہونے چاہیے، اور ایسی خوش سرگرمیاں ہونی چاہیے، اسپورٹس ہونا چاہیے، ہیلتھی ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے. جب یہ مواقع پاکستان پیپلز پارٹی دے گی نہیں، سندھ کا نوجوان پھر اپنا مستقبل کیا دیکھے گا؟ نہیں بالکل، یہ تو میں بولوں آپ کو کہ جو ہے یہ تو آل اوور سوچنا چاہیے ہمارے سب دوستوں کو، ہمارے جو ہے پرائم منسٹر صاحب کو، جو وزیر اعلیٰ ہیں ہمارے صوبوں میں، سب کو سوچنا چاہیے. ایک خالی پیپلز پارٹی کی رسپانسبلٹی میں نہیں سمجھتا، سب کی رسپانسبلٹی. نوکریاں بہت ضروری ہیں. دیکھیں نا، نوکریاں نہ ہوں گی تو ہمارے نوجوان جو ہے آپ خود سوچیں کہ ڈکیتیاں کریں گے، چوریاں کریں گے. تو یہ چیزیں جو ہے اس سے اوائڈ کرنے کے لیے جو ہے آپ کو جو ہے اسپورٹس میں جو ہے بڑھانا چاہیے سسٹم کو، نوکریاں دینی چاہیے. بہت سارے سیکٹر جو ایسے پڑے ہیں ان میں جو ہے ایک سسٹم کرنا چاہیے. لیکن وہ بھی وہی والی بات ہے نا، ہم جو ہے ابھی بتاتے ہیں کہ جی لون پہ لون لیتے جا رہے ہیں، تو نوکریاں بھی تو ہم کہاں سے دیں گے؟ جب لون پہ لون لیتے جائیں گے نوکریاں بھی نہیں نکلیں گی نا اس میں. تو صحیح، یعنی ملک جو ہے تو مقروض ہوا. ہاں، تو مقروض ہوا ہے. تو وہ چیزیں بھی ہمیں دیکھنی پڑیں گی، اور جو ہے لوگوں کو جو ہے ہمیں جو ہے اگر اپنے ملک کو ہم سیدھا کر لیں گے تو نوکریاں بھی نکلیں گی، کاروبار بھی ہوگا، سسٹم بھی اچھا ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ سی پے کا سسٹم چلا ہے اس میں نوکریاں آٹومیٹکلی جو ہے نوکریاں نکلیں گی. تو انشاءاللہ تعالی ہمارے یوتھ کو جو ہے فائدہ ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، میں چاہوں گا اختتام پہ آپ جو ہے کوئی ایک ایسا میسج دیں پی ایم ایل ایف کی طرف سے جس سے واضح ہو سکے کہ ہاں پی ایم ایل ایف پہلے سے زیادہ متحرک ہو رہی ہے. لیکن جی میں آپ کے چینل کی توسط سے جو ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، جو پاکستانی عوام ہے، سب کو میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں جی آپ اپنی آنکھیں کھولیں اور ایسے لوگوں کو آگے لے کے آئیں جو ملک کے مفاد میں ہو، جو آپ کے مفاد میں ہو. باقی رہی بات جو ہے اگر دوبارہ وہی چہروں کو آپ لے کے آؤ گے، وہی لوگوں کو آپ لے کے آؤ گے تو اینڈ جو ہے پھر آپ کو پتہ ہے ڈیزاسٹر. لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ کے اس میسج سے آپ کی ایم پی ایز اور ایم این ایز خفا ہو جائیں. اگر میں بتاؤں بات آپ کو، اگر ہمارا ایم پی ایم این اے کام نہیں کرا، بے شک آپ ان کو ووٹ نہ دیں، کسی اور کو ووٹ دے دیں. انصاف کی بات تو یہی ہے نا. صحیح، جو کام کرے اس کو آپ ووٹ دو، جو آپ کے خدمت کرے، جس کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں اس کے لیے آپ بالکل آپ اس کو ووٹ دیں. ٹھیک ہے، آئی ایم ریئلی تھینکفل جناب پیر یاسر شاہ صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین، آج ہم نے مسلم لیگ فنکشنل کے سینئر نائب صدر جناب پیر یاسر شاہ صاحب سے گفتگو کی، پاکستان کے سیاسی حالات پر بھی اور ان تمام تر مسائل پر بھی جو ابھی بھی حل طلب ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ فنکشنل لیگ مستقبل میں اپنی کیا اسپیس بنا پاتی ہے، کیا پوزیشن ہوگی، کون سا ایسا الائنس ہوگا جس میں فنکشنل لیگ یہ پروف کر پائے گی کہ اب وہ واقعی پہلے سے زیادہ بیٹر پوزیشن یا اچھے راستے کی طرف جا رہی ہے. لیکن اس سے پہلے کچھ ضمنی انتخابات بھی ہیں اور اس کے نتائج جو ہیں اس پر بڑے اپنے اثر مرتب کریں گے. تو ہم بھی منتظر ہیں ان ضمنی انتخابات کے نتائج کے، اور عوام بھی منتظر ہیں. آج خبر کی خبر سے اپنے میزبان محمد عمر خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.